بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب میرے ملک کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی گیلپ کی رپورٹ آئی ہے، جو گیلپ ایک سروے، ایک ادارہ ہے جس نے اپنی فل فلیج یہ رپورٹ پٹ اپ کر دی ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اوپر جتنے عذاب ہیں، جتنی مہنگائی ہے، جتنی کریولٹی ہے اور جتنا انفلیشن ہے، اس ملک کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، خارجی طور پر کسی بھی طریقے سے جو موجودہ پی ڈی ایم 2 ہے اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور ہر طرح سے تمام شعبہ زندگی انہوں نے پھنسا کے رکھ دیے ہیں، اور کسی بھی صورت کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ تنخواہ در طبقہ ہو، بزنس مین ہو، کسان ہو یا عام دیہڑی دار ہو، سب کی آواز ہے کہ شہباز شریف کامیڈین جو ہمارا وزیر اعظم ہے، جو نیوٹرل کے کاندھے پہ بیٹھ کے آیا ہے، وہ کسی بھی صورت اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، اور جو ان کے حواری ہیں 10% پیپل پارٹی، وہ بھی ان معاملات کو کسی بھی صورت حل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کہاں تک چلا گیا ہے، چیزوں کی قیمتیں، جو غریب آدمی ہے وہ مرنے کے قریب چلا گیا ہے، غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، وہ معاشی طور پر بالکل ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم، وہ اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی میڈیکیشن، وہ اس کے پاس پیسے نہیں وہ اپنے بچوں کے دوسرے معاملات حل کر سکے، کیونکہ پی ڈی ایم 2 نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم 1 مسلط تھی، پھر اس کو کچھ اور کھلاڑی ساتھ ملا کر پی ڈی ایم 2 بنا کے ملک پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، اور سابقہ 2 سال میں جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ قوم جانتی ہے۔ اور جو سروے گیلپ ایک ادارہ ہے جو اس نے اپنا سروے جاری کیا ہے، اس نے ہر ممکن یہ پیشن گوئی کر دی ہے، اپنا تجزیہ دے دی ہے، اپنا انالیسس دے دیا ہے کہ یہ ملک معاشی معاملات میں سے اور سیاسی معاملات میں سے، خارجی معاملات میں سے کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بڑی ناکامی ہے پوری دنیا کی کہ غزہ جنگ کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور یہ جو نام نہاد اقوام متحدہ ایک انہوں نے بنا رکھی ہے اسمبلی، وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ کہ وہاں پہ دیکھیں 33,000 فلسطینی اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور 10 لاکھ کے قریب جو ان سے ہیں وہ قحط سے، بھوک سے، پیاس سے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی پتہ نہیں بیچاروں کا کہ کوئی کھانا ملے یا نہ ملے، پانی ملے یا نہ ملے۔ لیکن یہ جو انہوں نے نام نہاد یو این اے بنا کے رکھی ہوئی ہے اسمبلی، وہ ناکام ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ تمام یہودی اکٹھے ہو چکے ہیں، عیسائی اکٹھے ہو چکے ہیں، غیر مسلم اکٹھے ہو چکے ہیں، اور مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے اپنی عیاشیوں میں، اور ہم نیوٹرلز یہاں پہ مصروف ہیں کیمرے لگانے میں، وزیروں کے گھروں میں، وکیلوں کے گھروں میں، ججز کے گھروں میں، ان کے واش روم میں، جو جتنے ہمارے ایگزیکٹو ہیں ان کو ننگا کرنے میں، ان کو اپنا کانا کرنے میں، دوسرے لفظوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے انڈر رہیں، کہیں آئین قانون کی بات نہ کر ڈالے۔ اور اب سب سے بڑا جو نیوٹرل کا حواری ہے، جس کو ہم خواجہ وینٹیلیٹر کہتے ہیں، اس نے آئین قانون، رولز ریگولیشن اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق، جو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک پہچان رکھتے ہیں، اس کی والدہ کے نام کا ایک وارڈ تھی ہاسپٹل میں، تو جس کو انہوں نے فوری طور پہ اس کی والدہ امام بی بی کے نام سے اس کو منسوخ کر کے اپنے والد کے نام وہ بھی کر لی ہے۔ یہ بھی اخلاقیات کی گراوٹ کی انتہا ہے۔
اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو ججز ملک کو، قوم کو، لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، اب وہ خود انصاف ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں، لیکن یقینی طور پہ ریشما ان کو انصاف نہیں لینی دے گی۔ یہ ریشما بی بی کہاں سے آئی ہے یہ قوم کو پتا ہے، یہ جنرل رانی کی کوئی کزن لگتی ہے۔ گلشاد بی بی یہ بھی انصاف نہیں لینے دے گی۔ موحد جن لوگوں نے ان اپنا اداروں نے خط لکھے ہیں، قوم کو پتا ہے بے شک وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے، کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کو کون ڈھونڈ کر لایا تھا کہ آپ فوری طور پہ ریزائن دیں، ہماری باتیں مانیں، ہمارے غیر قانونی غیر آئینی کام کریں۔ اب بھی قوم کو پتا ہے کریشما کون ہے، اب بھی قوم کو پتا ہے معاہد کون ہے، گلشاد بی بی کون ہے جو دھمکی امیز لیٹر لکھ کے اس میں تھاکس یوز کر رہی ہیں، لیکن 100% اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملنا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، جبکہ قوم کو پتا ہے کوئی اس کا سی سی ٹی فوٹیج سامنے نہیں آنے دینا، کیونکہ جی ایچ کے اوپر حملہ ہو جائے تو اس کا سی سی ٹی فوٹیج نہیں ملتا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ ہو جائے تو اس کا سی سی ٹی فوٹیج نہیں ملتا، پشاور کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو جائے، ہاؤس پہ حملہ ہو جائے تو اس کا سی سی ٹی فوٹیج نہیں ملتا، کوئٹہ میں نہیں ملتا، کراچی میں نہیں ملتا، تو پھر یہاں سے ریشما بی بی کیسے آپ کو نظر آ جائے گی؟ قوم کو پتہ ہے کہ اب صرف اور صرف یہ کالا کوڈ ہی تھا جو ان نیوٹرلز کے خلاف، جو ان کرپٹ جرنیلوں کے خلاف، ان کرپٹ ججز کے خلاف اعلان بغاوت پہ اترتا تھا۔ اب ان کا بھی انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے، وکلا کے خلاف جعلی فرضی وقوع بنا کر پرچے درج کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ نیوٹرلز 8 فروری کو وقوع کو سب اچھی طرح جان چکے ہیں کہ قوم نے کیا وقوع لگایا تھا۔ قوم نے بغیر نام و نشان کے پی ٹی آئی کو جتوایا تھا پورے پاکستان سے، اور نام و نشان والی 13 جماعتوں اور نیوٹرلز کو دفن کر دیا تھا۔ اور اب 21 نشستوں پہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اب نیوٹرلز کی اور باقی ان کے جو بینیفیشری ہیں وہ دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ 21 سیٹیں بھی واپس آ جائیں، لیکن قوم جانتی ہے کہ یہ فارم 45 47 کے تحت آپ لے سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں لے سکتے کیونکہ لندن پلان کا حصہ چل رہا ہے۔ لندن پلان کچھ ڈیمیج ہوا ہے کہ جو نواز شریف کو لائے تھے کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، وہ تو بن نہیں سکا، اور اب اس کو باہر جانے پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ قوم جانتی ہے 9 مئی کو کہ 9 مئی کو آپ نے کیا کیا تھا۔ 9 مئی کو وہ لوگ جن کی ٹانگیں نہیں ان کو بھی ملوث کر دیا، وہ لوگ جو ملک میں اس وقت موجود نہیں۔ 2-3 کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ سرگودا میں میاں والی کے ایریا میں جو جس بندے کو ڈالا گیا اس کی دونوں ٹانگیں موجود نہیں ہیں، وہ وہاں پہ توڑا پھوڑی کرتا رہا، آگ جلاتا رہا، جس کی ٹانگیں نہیں۔ اور 2 اور کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ 6 مئی کو وہ بیرون ملک سعودی عرب گئے تھے اور 16 مئی کو آئے تھے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے ڈفرز نے ان کا نام 9 مئی کے وقوع میں ڈال کے وہاں پہ حملہ کرواتے رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ ڈفرز ہر جگہ پہ ننگے ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پریزن کمیٹی جو پی ٹی آئی نے بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے، 2 گھنٹے ان کی میٹنگ چلتی رہی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نیوٹرلز نے لوگوں کے گھروں میں جا کر 9 مئی کو کیا کیا کچھ کیا، اس وقوع کی آڑ میں لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور حقیقت ان کی یہ ہے کہ قوم بھی جانتی ہے، خواجہ صاحب وینٹیلیٹر کہہ چکا ہے اسمبلی میں کہ دیکھو 71 کی جنگ یہ ہار گئے، 65 کی جنگ یہ ہار گئے، کارگل یہ ہار گئے، ہر جگہ پہ یہ ہار گئے، اور ہم سے لوگوں کے جو جسم سے ماس اتار کر گوشت اتار کے کھا گئے ہیں، اب ہڈیاں بھی توڑ رہے ہیں، ہڈیاں بھی یہ توڑ کر کھانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ خواجہ وینٹیلیٹر کا یہ ایک اسمبلی میں ایک کلپ ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب قوم کی جو صرف ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر
वजीर दफा इंडियन ने, अब पढ़े जरा उसका बयान सुने। उसने कहा कि हमने पहले भी घुस के मारा, 20 लोगों को कत्ल किया है, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम कैमरे लगाने में मसरूफ है। और उसने ये भी अंदिया दे दिया है कि आइंदा भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर दोबारा ऐसा हुआ करेंगे और इनको मारेंगे। ये सिर्फ रात को 12-1 बजे अदालतें लगवा सकते हैं, वो चलती चलाती एक आईनी कानूनी हुकूमत को खत्म करवा सकते हैं और हारे हुए लोगों को जितवा सकते हैं। पीडीएम 1 ने जो बड़ा गर्क किया था, अब इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं, पीडीएम 2 मजीद बड़ा गर्क कर देगी। जो 70 साल से इस मुल्क में महंगाई नहीं हुई, उससे बढ़कर अब इन्होंने महंगाई कर दी और मजीद महंगाई ऊपर जा रही है। और जो गरीब आदमी है वो बेचारा भूख से मरने के लिए तैयार हो बैठा है। और अब मजीद चीजों की कीमतें, 70 साल में ऐसा क्राइसिस मुल्क में नहीं आया, मुआशी तौर पे मुल्क इतना लेट डाउन नहीं हुआ जितना अब हो गया है, क्योंकि ये सारे न्यूट्रल की पैदावार है। अब जब असम्बली का कोई सेशन होता है तो जो हमारे डमी वजीर आजम है, उन्होंने कोई सवाल पुट अप करने से पहले, कोई रेक्विजिशन पुट अप करने से पहले वो मोहसिन नकवी 9 मई के सरगना की तरफ देखता है कि क्या उसको मंजूर है या नहीं। क्योंकि जो न्यूट्रल्स ने अपना वहां पे नुमाइंदा बैठाया हुआ है अनवारुल्लाह काकड़, और उसके बाद मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, ये अब इनको देख के फैसले करेंगे। ये असम्बली क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है, इनको पता है कि हम हारे हुए हैं। अब इनमें अखलाकी ज़र्फ नहीं कि ये किसी को गलत को सही, सही को गलत, किसी तरह से कोई जवाब दे। ये जो कुछ ऊपर से जवाब आएगा उसी पे यस कहेंगे। जबकि आफरीन है मेरे कायद पे, जिसकी आप ये पीडीएम खुद वाकिफ है कि राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में आके कह रहा है कि 2 घंटे कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ इमरान खान की मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो नहीं माना। ये अगर सिफ्त है तो मेरे कायद में है कि वो अब जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे भी न्यूट्रल उससे डर रहे हैं। और मेरे कायद ने कल ऐलान बगावत कर दिया है और ये बता दिया है कि मुझे, मेरी बीवी को, बुशरा बीवी को जितने केसेस में फंसाया है वो न्यूट्रल्स ने, और खास तौर पर आर्मी चीफ आसिम मनीर ने फंसाया है। अगर हमारे साथ कुछ होता है कि उसके जिम्मेदार ये होंगे। ये चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, लटेरों की तरह, फॉर्म 45 की पैदावार की तरह खामोशी इमरान खान इख्तियार करने वाला नहीं। ये इंशाल्लाह इनको बता के रहेगा। 1974 में जब पाकिस्तान 1971 में टूट गया था, 1974 में भट्टो की हुकूमत थी, तब भी इतनी महंगाई नहीं हुई थी, तब भी लोगों पे इतना बर्डन नहीं पड़ा था जितना पीडीएम 2 ने अब की बार डाल दिया है। और गरीब अवाम पे इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, रोजमर्रा की यूज की इस्तेमाल की चीजें वो देखे कहां तक पहुंच गई हैं। और अब इंडिया हमें धमकियां दे रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर घुस के मारेंगे। और अब पीडीएम 2 जो हमारे न्यूट्रल्स भी इनके साथ मिले हुए हैं और अब इस चीज पे राजी हो गए हैं कि अमेरिका को अड्डे देंगे, क्योंकि वो मेरा कायदी था जिसने अब्सोल्युटली नॉट का इनको जवाब दिया था। और अब ये हर तरह से नंगे हो गए हैं और ये 100% अमेरिकन को अड्डे देने को तैयार है और इन्होंने दे देने हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान पे हमला होना है बजरिया पाकिस्तान, जो इंडिया भी चाहता है। फिर हमारे मुल्क में और ज्यादा, पहले से ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ जानी है, क्योंकि हम तो मसरूफ है इंडिया का जवाब देने में भी हम में सकत नहीं है। अगर यही इस तरह का बयान कोई ईरानी देता तो फौरी तौर पे हमने बराबर का जवाब देना था। इस तरह का जवाब अगर कोई सवाल अफगानिस्तान से आता तो हमने फौरन जवाब देना था, लेकिन यहां पे हमारी जरूरत नहीं पड़ रही कि हम उनको किस तरह से जवाब दें। देखिए काजी फायजी साहब नंगा हो गया है जब जस्टिस इब्राहिम जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने लेटर लिख दिया है, तब उसके बाद ये नंगा हो गया है और हर तरह से सबको पता चल गया है कि काजी फायजी साहब 2 तिहाई का मुंतजिर है
قوم کو سارا پتا ہے کہ 2/3 کیسے جیتنا ہے اور ان کی ایکسٹینشن ملنی ہے، یہ سارا قوم کو پتا ہے۔ قاضی فائزی صاحب اس چیز کا منتظر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چیف جسٹس کا کوئی جو اس کو لیٹر لکھا گیا ہے ابراہیم کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اور جو دوسری طرف سے ایکسٹینشن ملنی ہے عاصم منیر کو 2/3 کا اضافہ کر کے، اب معاملہ یہاں تک پہنچ جانا ہے کہ یہ اس کو بینچ میں بھی قاضی فائزی سر ننگا ہو جائے گا۔ قوم جانتی ہے تصدق جیلانی کا جو انہوں نے کمیشن مقرر کیا تھا وہ تو خود بھاگ گیا تھا، ادروائز انہوں نے تو اس کو اپوائنٹ کر کے چھوڑنا تھا، اور ایک جس طرح سے سب کا کسی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی اس کی بھی نہیں آنی تھی۔ اور انشاءاللہ اگر قوم میرے قائد کے ویژن اور سوچ کے ساتھ کھڑی رہے گی، اگر قوم 8 فروری کی طرح اپنا حق ادا کرے گی، تو انشاءاللہ یہ نیوٹرلز، یہ پی ڈی ایم 1 2 والے سارے انشاءاللہ یہ بگوڑے ہیں اور بھاگ جائیں گے، اور ملک و قوم انشاءاللہ آئین قانون کی حدود میں رہتے ہوئے انشاءاللہ آگے جائے گی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔